اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے محترم جناب محمد زبیر قادری صاحب بمبئی سے جو تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ایک عزیز دوست ہے، انہوں نے ایک ویڈیو کی شکل میں ایک سوال بھیجا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا یہ سوال سماعت فرما لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر قادری تحریک فکر رضا بمبئی سے محترم عالی جناب محمد فاروق خان رضوی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ان دنوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بیان کو لے کر دنیا بھر میں انتشار کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے اور اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ براہ کرم اس پر روشنی ڈالیے، جزاک اللہ خیر۔ جی جناب محترم محمد زبیر قادری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ذہن نصیب کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس تعلق سے اپنی کچھ معروضات عرض کر سکوں۔ سامعین، اس سے قبل کہ میں جناب محترم زبیر قادری صاحب قبلہ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں، ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے محترم محمد زبیر قادری صاحب کے حوالے سے ان کے تعارف میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ محمد زبیر قادری ہمارے محترم المقام، یہ ہمارے جو عزیز دوست ہے، ماشاءاللہ بڑے ذی علم شخصیت کے مالک ہے، اور ممبئی میں تحریک فکر رضا سے ان کا تعلق ہے، اس کے بانی ہے، اور ایک بڑے منجھے ہوئے مصنف کی حیثیت سے اہل سنت میں معروف ہے اور جانے جاتے ہیں۔ سیمائی ایک رسالہ تھا افکار رضا جو کئی سالوں تک موصوف نے جاری رکھا، اور اس رسالے سے کافی معروف بھی ہوئے، اور اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء اہل سنت کے اس میں مضامین آتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی وجہ سے یہ رسالہ بند ہو گیا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد بھی سیمائی مسلک جاری کیا، اور آج بھی یہ جو رسالہ جاری ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق بہت سی کتابیں میں نے جناب محترم المقام زبیر قادری صاحب کی دیکھی اور پڑھی بھی ہے۔ میرے انداز کے مطابق اور میری معلومات کے مطابق 300 سے زائد کتابیں اب تک یہ لکھ چکے ہیں۔ تو ایک ذی علم اور قابل قدر شخصیت ہے، اور یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ ایسی عظیم شخصیت مجھ سے کچھ سوال کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ میں اس تعلق سے کچھ اپنی معروضات اور اپنے موقف کو رکھوں۔ اس وقت جو ہے اہل سنت کے لیے بڑے مشکل حالات ہے، اور بڑے مشکل حالات سے اہل سنت و جماعت گزر رہی ہے۔ ایک طرف جہاں بیرونی حملے ہے، وہی اندرونی بھی حملے ہے۔ چلیے بیرونی معاملات جہاں تک ہے، یا بیرونی دشمنوں سے جہاں تک مقابلے کی بات ہے، تو اس میں تو نہ ہمیں کوئی کمزوری نظر ہے ہم میں، اور نہ ہمیں اس پر کوئی جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے اندرونی اختلافات کا، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور غمگین کرنے والے ہیں۔ اس وقت مجھے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت و جماعت میں یہ اس وقت جو ایک اختلاف چھڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے قوم کئی خانوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال ایک نیا اختلاف رونما ہوتا ہے، اور مسلک اہل سنت کے لوگ دو خانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نیا طبقہ ایک نئی جماعت کے ساتھ یا ایک نئے فرقے کے ساتھ وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے، اور اہل سنت کو جو ہے اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ میرے قلیل مطالعے اور اس معاملے میں جو کچھ میں نے غور و فکر کیا ہے کہ جناب علامہ محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا جو ایک بیان اس وقت آیا، اور جس کو لے کر یہ پورا انتشار برپا ہے، باغ فدق کے حوالے سے ان کا ایک خطاب ہے۔ حالانکہ میں نے وہ خطاب پورا سنا نہیں ہے، صرف اتنی ہی کلپ سنا ہے، اور وہ یہ ہے المختصر کہ باغ فدق کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ نے فرما دیا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کا مطالبہ کیا، تو اس وقت وہ خطا پر تھی۔ ان کی زبان سے یہ جو جملے صادر ہوئے، اس کو لے کر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، اور میری معلومات کی حد تک اور جہاں تک میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، تو اس وقت 5 طبقے ہیں
جو اس انتشار میں الگ الگ ایک منہج کو لے کر چل رہے ہیں. یا 5 گروپ ہو چکے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں. پہلا گروپ یا پہلا طبقہ تو وہ ہے کہ جو علامہ آصف جلالی صاحب کے جملے کو صحیح اور درست مانتا ہے اور علامہ آصف جلالی صاحب کی بالکل بھرپور تائید کر رہا ہے اور بالکل بھرپور طریقے سے ان کے فیور میں ہے، اور وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ علامہ آصف جلالی صاحب سے کہنے میں یا بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے. دوسرا طبقہ ایک یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت کا ہی ہے. آصف جلالی صاحب کی جو تائید کر رہے ہیں وہ بھی اہل سنت سے ہیں، اور جو ایک طبقہ اہل سنت و جماعت میں ہی علماء کا وہ ہے کہ جو علامہ آصف جلالی صاحب کی بلا سے مخالف ہے، اور مخالف بھی اس قدر ہے کہ وہ ان کے ان جملوں کو گستاخی پر محمول کر رہا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ علامہ آصف جلالی صاحب بلا کسی شرط کے توبہ بھی کریں اور رجوع بھی کریں، رجوع اور توبہ دونوں کریں. اور تیسرا گروپ ایک اہل سنت کا وہ ہے کہ جو آصف جلالی صاحب کے ان جملوں کو تو صحیح ٹھہرا رہا ہے، کہہ رہے کہ حضرت نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حالات کو دیکھتے ہوئے اور حکمت عملی کے طور پر جو ہے آصف جلالی صاحب کو توبہ کر لینی چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے. یہ ایک تیسرا طبقہ ہے. اور چوتھا ایک طبقہ جو ہے وہ غالی شیعہ حضرات کا ہے، اہل تشیع ہے، جو اس نزاع کو دیکھتے ہوئے بڑے خوش ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہیں، اور آصف جلالی صاحب کا رد بھی کر رہے ہیں، اور گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس انتشار کے اندر اس آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں یہ آگ اور تیز ہو. اور پھر ایک پانچواں طبقہ جو ہے وہ میرے نزدیک وہ ہے جو تقیہ باز نیم رافتیوں کا طبقہ ہے. یہ بڑا خطرناک ایک طبقہ ہے، اور ان کے افکار و نظریات دیکھنے میں تو بالکل شیعوں کی طرح لگتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں. تو اس طبقے کا بھی اس وقت حال یہ ہے، جن کو میں نیم رافتی سے تعبیر کر رہا ہوں، کہ وہ بالکل کھلے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شان اقدس میں کھلے طور پر توہین کی ہے مولانا آصف جلالی صاحب نے، لہٰذا ان کو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اور اس کے تعلق سے یہ جو نیم رافضیوں کا جو طبقہ ہے بڑی شد و مت کے ساتھ آصف جلالی صاحب کا رد کر رہا ہے، بلکہ ان کا جو انداز گفتگو ہے بہت ہی جارحانہ اور گستاخانہ ہے، اور اصلاح کا کوئی ایک انداز نظر نہیں آ رہا ہے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن بڑے تعجب کی اور بڑے حیرانی کی بات ہے کہ اگر یہ واقعی اہل سنت ہے اور مخلص ہے تو میں ایک بات یہاں واضح طور پر عرض کر دوں کہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کی بھی توہین جو ہے وہ ایمان کی بربادی کا سبب ہے، اور اہل بیت اطہار کے کسی بچے کی بھی توہین جو ہے وہ بھی ایمان کی بربادی کا سبب ہے. ہم اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جو صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی جو ہے قابل احترام جانتے ہی نہیں بلکہ اپنے ان کی تعظیم، ان کا ادب ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کی جان سمجھتے ہیں. ہمارے امام نے ایک جملے میں کہہ دی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا ہمارے امام نے ہمیں تعلیم دی کہ اہل بیت کے ہم غلام ہیں اور صحابہ اکرام کے بھی ہم خادم ہیں، اور غلاموں اور خادموں کا کام یہ ہے کہ اپنے آقاؤں کی عزت کرے، اپنے آقاؤں کی تعظیم کرے، کسی کی بھی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرنے سے پرہیز کرے اور بچے. لیکن جہاں تک یہ پانچویں طبقے کی جو میں بات کر رہا ہوں، جو نیم رافضیوں کا طبقہ ہے، جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہے، لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں اور اس وقت مجھے حیرانی اور افسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ تقیہ باز شیعہ ہے. بس ان میں نیم رافضیوں میں اور شیعوں میں اگر کسی چیز کا فرق ہے میرے نزدیک تو وہ صرف ماتم کا فرق ہے، بس اس کے علاوہ پھر اور دوسرے فرق نظر نہیں آتے. کیونکہ اگر یہ اپنے دعوے کے مطابق واقعی اہل سنت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوتی ہے یا حضرت عمر کی توہین ہوتی ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات کی توہین کی جاتی ہے تو تب ان کی زبانیں کیوں خاموش رہتی ہے؟ اگر یہ اہل سنت ہے تو اہل سنت تو وہ ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کی بھی توہین ہو تو وہ اس کی بھی مذمت کرتا ہے، اور اہل بیت کی بھی اگر توہین ہو تو اس کی بھی وہ مذمت کے لیے سب سے آگے نظر آتا ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ حضرات خلفۂ راشدین کو اگر گالی بکی جائے، خصوصاً شیخین کو گالی بکی جائے یا ان کی بہت ہی جارحانہ انداز میں توہین کی جائے، توہین کیا بلکہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیسی کیسی توہینیں ہوتی ہے، لیکن اس وقت دیکھا جائے تو ان کی زبانیں خاموش رہتی ہے.
میں ایک مثال کے طور پر ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں جناب زبیر صاحب آپ کو، کہ جس طرح یہ ویڈیو آپ سماعت فرما لیں، یہ ایک گھٹے ہوئے غالی قسم کے شیعہ کا ویڈیو ہے۔ کلب برا بنانا، اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ تو محترم دیکھ لیا آپ نے اس ویڈیو میں یہ غالی قسم کا شیعہ کیا توہین کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ کنجر کہہ رہا ہے اور کنجر کی اولاد بول رہا ہے۔ مطلب کنجر آپ سمجھتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کا ایک جملہ ہے، پاکستان کی اردو ہے یہ، جس میں طوائف کو کنجری بولا جاتا ہے، اور جو طائفوں کی اولاد ہوتی ہے ان کو کنجری بولا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے سیدنا ابوبکر صدیق کو وہ اس لفظ سے پکار رہا ہے، بول رہا ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی یہ جو پانچواں طبقہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو نیم رافضی ہے، اگر یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو جس شد و مت کے ساتھ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، میں ابھی آصف جلالی صاحب کا کوئی دفاع کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ایک بات واضح کر دوں، میں یہاں پر ایک نیوٹرل اور اعتدال کے ساتھ ایک بات کہوں گا انشاءاللہ، اس کو آپ سماعت فرمائیں آگے، کہ میرا موقف جو آپ نے پوچھا ہے اور کیا اس وقت لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ تمہیدی طور پر یہ کچھ باتیں اپنے سننے والوں کے ذہن میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کہ ہمارے نزدیک توہین ہے، چاہے وہ کسی ایک ولی کی ہو، چاہے کسی تابعی کی ہو، یا کسی صحابی کی ہو، یا اہل بیت کے کسی ایک فرد کی ہو، توہین ہے، اور ہر توہین جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی اہل سنت ہے، یہ جو نیم رافضیوں کا جو طبقہ ہے واقعی اہل سنت ہے، تو اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے، اور عقیدے کا پہلا حصہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو جب اہل سنت کہتے ہیں تو جس شد و مت کے ساتھ یہ اہل بیت کی توہین پر جو ہے چراغپا ہو جاتے ہیں، اور اتنی شد و مت کے ساتھ یہ ایک محاذ قائم کر لیتے ہیں، کیا کبھی توفیق ہوئی کہ ابوبکر صدیق کی توہین پر بھی اس طرح یہ محاذ کوئی قائم کرے؟ کیا توفیق ہوئی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین پر بھی اس طرح یہ چراغپا ہو اور اس طرح سے ایک غیظ و غضب اور غیظ کا یہ اظہار کرے؟ یہ ان مارکوں میں اور ان معاملوں میں دیکھے نہیں جاتے ہیں، دور دور تک ان کا نشان نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پر ابھی دیکھیے پورا انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ 5 طبقات ہے، اور 5 طبقات کا یہ معاملات اور یہ نظریات ہے۔ تو ایسی صورت میں میری اپنی ایک ناقص رائے یہ، حالانکہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میں تو علماء کے قدموں کی دھول کے برابر ہوں، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو سوال کے بعد اپنی رائے رکھنا، اپنا موقف ظاہر کرنا یہ ضروری ہے، اور اہل سنت ہے، ہمارے ہاں مداہنت اور تقیہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جہاں تک شیعہ حضرات کا تعلق ہے ان سے تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مولانا آصف جلالی صاحب نے یا توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، تو ان کے کہنے سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ان کے نزدیک تو خلفائے راشدین میں ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ سبھی توہین کر چکے اہل بیت کی، تو ان سے کوئی غرض نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اعتقادات الگ ہے، ان کے نظریات الگ ہے، ان کے عقائد الگ ہے، ان کی کتابیں الگ ہیں، ان کا سب کچھ الگ ہے، حتیٰ کہ ان کی حدیث کی کتابیں تک الگ ہے، وہ کوئی ہماری کتابوں کو مانتے بھی نہیں ہیں، تو ان سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اب رہ گیا یہ جو دوسرا ایک طبقہ ہے جو 5ویں نمبر میں نے جن کا ذکر کیا، نیم رافضی حضرات کا، جو سنی ہونے کے دعوے دار ہے لیکن عقائد و نظریات کے اعتبار سے انتہائی تقیہ باز شیعہ واقع ہوئے، تو ان سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے نزدیک یہ مکمل سنی ہی نہیں ہے، اگر یہ سنی ہوتے میں نے کہا تو یہ خلفائے راشدین کی توہین پر بھی جو ہے یہ غیظ و غضب کا اظہار کرتے، جب یہ وہاں خاموش نظر آتے ہیں، اور بلکہ خود معاذ اللہ خود ان میں کچھ ایسے حضرات بھی میں نے سنے ہیں جو خود خلفاء کی توہین کرتے ہیں، شیخین کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اب بچے ہمارے ہاں وہ 3 طبقات اہل سنت کے جو مخلص ہیں اپنے معاملات میں اور اہل سنت سے ہیں، ان کے عقائد و نظریات وہی ہے جو ہمارے اہل سنت کے جلیل و قدر اور بڑے بڑے ائمہ اکرام کے عقائد ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پیش کیے، انہی عقائد و نظریات کو لے کر چلتے ہیں۔ تو وہ 3 طبقے میں جو ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو آصف جلالی صاحب جو توبہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ حکمتاً توبہ کر لے، تو بہرحال وہ تو ایک حکمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب جو 2 طبقے ہیں اصل میں جو اس مارکہ جدال میں شامل ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ جو آصف جلالی صاحب کی بھرپور تائید کر رہا ہے کہ آصف جلالی صاحب قبلہ بالکل صحیح ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو آصف جلالی صاحب کو بالکل غلط قرار دے رہا ہے دونوں اہل سنت سے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس میں ایک اور طبقے کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ایک اور طبقے کا وجود ہونا چاہیے، اور وہ یہ
کہ اہل سنت میں اس وقت جو اکابرین ہیں ہمارے ذی علم اکابرین مخلص اکابرین جو اس وقت خاموش یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ان کو سامنے آنا چاہیے، اور سامنے آ کے وہ یہ کریں کہ آصف جلالی صاحب کو بھی بٹھائیں، اور علماء کے جو اہل سنت کا وہ علماء جو آصف جلالی صاحب کے مخالف ہیں ان کو بھی بٹھائیں، اور بٹھانے کے بعد پہلے ایک یہ لاہ عمل تیار کر لیا جائے کہ اس پر عقائد اہل سنت کی روشنی میں گفتگو ہوں گی، اور گفتگو یہ ہوں گی کہ سب سے پہلے آصف جلالی صاحب کے جملوں پہ غور و فکر کیا جائے اور اس پر حکم شرع بیان کر دیا جائے، اس لیے کہ جب تک حکم شرع نافذ نہیں ہوگا تو اس پر گفتگو کرنا میرے نزدیک فضول ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیے دنیا کا بھی ایک قانون ہوتا ہے کہ ایک شخص کو جب مجرم قرار دیا جاتا ہے تو پولیس پہلے اس پہ کچھ چارجز لگاتی ہے کہ یہ اس پہ چارجز ہے، جس کو چارج شیٹ کی شکل میں پھر کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں جج کے مقابلے میں جج کے سامنے میں جج کے موجودگی میں اس پر بحث اور جرا ہوتی ہے۔ تو سرکاری وکیل کا کام ہوتا ہے کہ جو پولیس نے چارجز لگائی ہے اس کو صحیح ثابت کرنا کہ بھائی یہ چارجز جو لگے ہیں یہ واقعی صحیح ہے اور یہ مجرم ہے یہ شخص، اور وکیل صفائی جو ہوتا ہے وہ ان چارجز کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے کہ یہ چارجز جو لگائے گئے یہ درست نہیں ہے، میرا یہ شخص جو ہے میرا موکل یہ مجرم نہیں ہے۔ یہ ایک دنیاوی قانون کا اصول ہے، اور شریعت کا بھی قانون ایسی ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا قانون اچھا ہو اور شریعت کا قانون اس سے کمتر ہو جائے۔ شریعت کا بھی قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی کلمہ صادر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ حکم شرع بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی کہنے والے پہ حکم کیا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ اب تک آصف جلالی صاحب کے جملے پر حکم کسی نے نہیں لگایا ہے، سب جو باتیں کر رہے ہیں ایک طرح کی جذباتی باتیں کر رہے ہیں جس سے اصل مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مثلاً بہت سے علماء کو میں نے دیکھا کہ وہ اس موقع پہ تقریریں کر رہے ہیں کہ خاتون جنت کی چادر اطہار کا ایک تار اس کی عظمت کا یہ حال ہے، خاتون جنت کے نقش پا کا یہ حال ہے۔ ارے بھائی اس پر اختلاف ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں جو ہے میں کہتا ہوں وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، ان کی گرد و غبار، اور میں کہتا میرے خیال میں آصف جلالی صاحب بھی اس کے منکر نہیں ہوں گے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی سیدہ فاطمہ کا جو ہے غلام ہوں، ان کا خادم ہوں، ان کے خاک پا کے برابر نہیں ہوں، تو ان کا تو اس پہ دعویٰ ہی نہیں ہے، شان و عظمت پہ معاملہ نہیں۔ ایک جملہ ان سے صادر ہوا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتہادی ہوئی ہے ان سے، اور امکان خطا جو ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا، وقوع خطا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ انہوں نے جو بات کی ہے اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور اس پر گفتگو ہوتے سب سے پہلے ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس پر یہ حکم شرع بیان کیے کہ اگر ایسے جملے کہے جائے یا کسی سے ایسے جملے صادر ہو جائے تو اہل سنت کے عقائد کی کتاب ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پر کیا حکم شرع ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، کافر ہے، کیا ہے، پہلے حکم بیان کیا جائے، اور جب حکم بیان ہو جائے اس کے بعد پھر ہمارے وہ جو ایک طبقہ میں جو کہہ رہا ہوں جن علماء کی ضرورت ہے، اکابرین کا وہ طبقہ جو نیوٹرل وہ بیٹھیں، آصف جلالی صاحب کی صفائی کو بھی وہ سنیں کہ وہ کیا اس پہ صفائی دیتے ہیں، کیا دلائل پیش کرتے ہیں، اور ان کے جو مخالف علماء اہل سنت ان کی بھی بات سنیں، ان کے بھی دلائل سنیں، اور اگر آصف جلالی صاحب اس میں مجرم قرار پاتے ہیں، واقعی اگر انہوں نے اہل سنت کے عقائد کے خلاف یہ بات کہی ہے تو ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس سے توبہ رجوع کرے اور اعلانیہ توبہ کریں، کھلے عام توبہ کرے، اور اگر اس کے بعد بھی کہ جب وہ گفتگو کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جو کچھ کہا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، عقائد اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہے، اعتقادات کے خلاف ہے، اہل سنت میں ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں پایا جاتا جو انہوں نے کہا، اگر یہ ثابت ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو پھر حق ہے کہ سارے دنیا بھر کے علماء اہل سنت ان کا بائیکاٹ کرے، پوری دنیا کے علماء جو ہے ان کے بھی بائیکاٹ کا اعلان کرے کہ صاحب یہ جب گفتگو ہو گئی اور آصف جلالی اپنے موقف کو صحیح ثابت نہیں کر سکے، لہذا ہمارے نزدیک یہ شخص گمراہ بددین گستاخ اہل بیت ہے، اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اگر آصف جلالی صاحب جو ہے وہ اپنی بات کو یہ سمجھانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جو کہا ہے یہ تو عقیدہ اہل سنت ہی ہے ہمارے ہاں، اور ان کی اس بات کو وہاں پر جو ہے ہمارے اکابرین جو فیصل کی حیثیت سے وہاں ہوں گے وہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر یہ باضابطہ اعلان کر دیا جائے کہ بھئی آصف جلالی صاحب کی بات پر اور ان کی گفتگو پہ کوئی ایسا بات ہی نہیں جس پہ اتنا بویلا مچایا گیا ہے۔ یہ ایک میں نیوٹرل رائے دے رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ میرے خیال میں کہ جب تک اس طرح کی کوئی نشست نہیں ہوں گی، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، وہ طبقہ جو آصف جلالی صاحب کو گستاخ قرار دے رہا ہے وہ اپنی بات پہ اڑا رہیں گا اور ان کو گستاخ کہتا رہیں گا، اور آصف جلالی صاحب کی تائید میں وہ طبقہ جو ان کو صحیح درست مان رہا ہے وہ آصف جلالی صاحب کو صحیح کہتا رہیں گا اور صحیح قرار دیتا رہیں گا۔ حل کچھ نکلے گا نہیں، صرف یہ ہوگا کہ اہل سنت میں انتشار ہوگا، اہل سنت گروپ اور خانوں میں تقسیم ہوتے رہیں گے، اہل سنت آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے،
کہ میرے خیال میں علامہ آصف جلالی صاحب جو ہے ایک بڑے ذمہ دار عالم ہے، ذی علم عالم ہے، علم کی ان میں بڑی صلاحیت ہے اور کافی مطالعہ وسیع ہے، اور ان کے جو مخالفین میں بھی کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو ذی استطاعت ہے، ذی علم ہے، وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، دونوں طرف ایک مطلب معروف علماء ہیں اور ایک بڑے عالم دین ہیں، لیکن ہو رہا کیا ہے، یہ جب دونوں آپس میں بیٹھ نہیں رہے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایک حل نہیں نکال رہے ہیں اور ایک آپس میں گفتگو کر کے ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہیں کہ بھائی غلط کون ہے اور غلط جو ہے وہ رجوع کرے، جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اس وقت کا سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو یہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب ہے۔ ہر چھٹپیا 10x10 کا ایک ٹیبل لے کر، اب میں بھی ٹیبل لے کے بیٹھا ہوں لیکن بھائی میں کسی کے خلاف بول نہیں رہا ہوں، لہٰذا اس زمرے میں مجھے تو شامل نہ کیا جائے، لیکن ہر چھٹپیا جس کی اتنی اوقات اور حیثیت بھی نہیں ہے کہ ایک رسالہ ڈھنگ سے وہ پڑھ کے سنا سکے، وہ اس معاملے میں بیٹھ کر اپنی رائے دینے بیٹھ گیا ہے، یا تو آصف جلالی صاحب کو گستاخ قرار دے رہا ہے اور جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے، یا دوسرا وہ طبقہ ہے جو آصف جلالی صاحب کی تائید میں اتنا شد و مت سے آ رہا ہے کہ دوسروں کو وہ جو ہے لان تان کرنے بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ ہر چھٹپیا جو آ کے اپنی یہاں رائے دینے بیٹھ جا رہا ہے یا ایک ٹیبل لگا کے اپنی گفتگو کرنے بیٹھ جا رہا ہے، یہ اہل سنت کے لیے جو ہے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور مزید آگے نہ بڑھے، اور یہ انتشار جو ہے کوئی ایک فرقے کی شکل، ایک گروپ کی شکلوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ہمارے اکابرین کو چاہیے کہ اس سے قبل یہ بیدار ہو جائیں، اور بیدار ہونے کے بعد فوراً یہ لوگ آپس میں بیٹھے نشست کریں اور آپس میں گفتگو کر کے بعد عقائد اہل سنت کی مطابق، عقائد اہل سنت کی کتابوں کے مطابق ایک فیصلے پر پہنچے۔ اور رہ گیا وہ لوگ کہ جو ہمارے کتابوں کو نہیں مانتے، ہمارے عقائد سے جن کا اتفاق نہیں، وہ پھر کتنا ہی لاکھ چیختے رہے، چلاتے رہے، ان سے ہمیں کیا غرض ہے؟ پھر ان سے کوئی لینا ہی دینا ہی نہیں ہمارا۔ بھائی ہم اہل سنت ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے امام ہیں، اور جو اہل سنت کے دعوے دار ہے وہ ہم اپنی کتابوں سے بات کریں گے نا، ہم کو غیروں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور غیروں کی کتابیں اس بارے میں کیا بولتی ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ کیا ہمارے یہاں قانون نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں حکم شرع نہیں لکھے گئے ہیں کتابوں میں؟ کیا ہمارے ہاں ائمہ کے اقوال نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاں عقائد کی کتابیں نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہمارے تو اتنا ہے کہ غیروں نے ہم سے لیا ہے خیرات میں، ہم نے کسی سے نہیں لیا، ہم سے لوگوں نے لیا ہے صاحب۔ تو جب ہمارے ہاں سب کچھ موجود ہے تو پھر کیا خام و خواہ یہ سب ٹیبل لگا کے ایک دوسرے کے خلاف بولا جائے؟ یہ بہرحال میرا موقف ہے، میری ایک رائے ہے، میرا کوئی حکم نہیں ہے نا، میری یہ اوقات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری اس رائے سے اہل سنت کا جو ایک سنجیدہ طبقہ ہے وہ ضرور اتفاق کرے گا، اور ضرور میری اس بات میں تائید کرے گا کہ ہمارے اکابرین کو، ہماری بڑی خانقاہیں ہیں جو معتبر خانقاہیں ہیں، معتبر جو بارگاہیں ہیں، وہاں کے افراد آواز اٹھانا چاہیے، اور یہ دونوں طبقوں کو، جو ایک مخالفت کا اور ایک فیور والا، دونوں کو لے کر بیٹھ کر ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اہل سنت و جماعت کے اس انتشار کو دور فرمائے اور ہمیں حق سمجھنے، حق پر چلنے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔